3 جنوری 2026 یہ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ فلوریڈا میں کالے پردوں سے ایک کمرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس کمرے میں امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹی وی اسکرینز پر وینیزویلا کے صدر کے گھر پر حملہ بالکل لائیو دیکھ رہا تھا۔ ناظرین، یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا بلکہ ایک ملٹری آپریشن تھا جس میں وینیزویلا کے صدر کو اس کے ہی گھر سے کڈنیپ کر لیا گیا تھا۔ اس آپریشن کی پلاننگ مہینوں پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اگست 2025 میں ہی CIA اپنی ٹیم بھیج چکا تھا جو وینیزویلا کے صدر کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اور تو اور CIA کا ایک ایجنڈا وینیزویلا کی سرکار کے اندر بھی کام کر رہا تھا جو صدر ماڈورو کی ایگزیکٹ لوکیشن جانتا تھا۔ پھر نومبر 2025 میں ٹرمپ اور مادورو کے درمیان ایک فون کال ہوئی۔ جی ہاں، ایسی ہی فون کال جو ہر پرائم منسٹر سے ٹرمپ کرتا ہے، جیسے فادر اینڈ سن والا ریلیشن جتانے کے لیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ باقی بھی اس کی ملٹری اور ساری چیز سے ڈر کر اس کی فون کال کا جواب دیتے ہیں اور دبے پاؤں بیٹھتے ہیں، لیکن نہیں، مادورو نے ایسا نہیں کیا۔ اب سنتے ہیں کہ اس فون کال پہ ذرا بات کیا ہے۔ اس فون کال پہ ٹرمپ مادورو کو کہتا ہے، پاور اور ملک چھوڑ دو، یہی تمہارے لیے سب سے اچھا ہے۔ اب آپ سنیں کہ اس کے جواب میں مادورو نے کیا کہا۔ اس کا صرف آنسر تھا نو۔ جی ہاں، نو، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اور یہی وہ آنسر تھا جس سے جنگ شروع کی۔ اور ہاں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنگ شروع میں صرف وینیزویلا اور امریکہ کے درمیان کا کہہ رہا ہوں۔ حالت جنگ میں تو ہم لوگ تب سے ہیں جب سے غزہ پر حملہ ہوا ہے، اور یہ امریکہ اور اسرائیل ہی ہم لوگوں کے خلاف ہیں، یکجا ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ تو ہم ہیں جو ان سے زیادہ ہیں، ان سے تعداد میں زیادہ ہیں، کرج میں زیادہ ہیں، ہماری ہسٹری زیادہ ہے جو تاریخ میں بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے، لیکن ہم لوگ ہی، ہمارے حکمران ہی مت ہار بیٹھے۔ خیر بہرحال، اب مدعے پر آتے ہیں۔ اس کے بعد امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو ہر بات میں بیچ میں بولتا ہے، آپ نے ضرور سنا ہوگا، یعنی کہ اس کو اتنا بیچ میں بولنے کا شوق ہے۔ جب ٹرمپ آیا تھا ٹرمپ کے پاس یوکرین کا صدر آیا، تب بھی مادورو بہت زیادہ اس کا ٹرمپ کا بیٹا بن کے بہت زیادہ بول رہا تھا، مطلب بہت اچھلتا ہے۔ خیر بہرحال، نیکولس مادورو نے کہا کہ اپنے پریس کانفرنس میں کہا مادورو نے کہ مادورو کو اس سبق کے بچنے کے لیے بہت سے آفر دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ پھر اس آپریشن کی مشق کرنے کے لیے کینٹکی میں بالکل سیم مادورو کا گھر بنایا گیا جس میں ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز نے حملہ کرنا تھا، اور امریکہ نے وینیزویلا کے اطراف میں ریپٹر فائٹر جیٹ اور ایئر کرافٹ تعینات کر دیے۔ 25 دسمبر کے دن ٹرمپ نے اس آپریشن کی منظوری دے دی، کیونکہ یہ دن کرسمس کا دن تھا جس وقت وینیزویلا کی فوج کے زیادہ تر کمانڈوز چھٹی پر تھے، لیکن بدقسمتی سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے اس آپریشن کو سٹینڈ بائی پر رکھنا پڑا۔ پھر 2 جنوری 2026 کو ٹرمپ نے رات کے 10:30 بجے گو اہیڈ کا آرڈر دے دیا، اور پھر اس آپریشن شروع ہوا جسے دنیا کو امید نہ تھی۔ اب بات کرتے ہیں ایک پرانے تنازع کی۔ جی ہاں، یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ایک پرانا تنازع ہے۔ وینیزویلا اور امریکہ کے تعلقات کئی دہائیوں سے کشیدہ تھے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ صدر نیکولس مادورو کو ایک امر ہیں جنہوں نے دھاندلی کے ذریعے اقتدار سنبھالا اور ملک کو معاشی تباہی کی طرف دھکیل دیا۔ دوسری طرف مادورو کا دعویٰ تھا کہ امریکہ ان کے ملک کے وسیع تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، ویسے ہی جیسے شاہ فیصل میں ہوا تھا۔ دیکھی نہیں ہے تو جا کے دیکھ لیں، ہم نے اس موضوع پر بھی ویڈیو بنا رکھی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حملے کی وجوہات کیا تھی۔ آخر کیوں امریکہ نے حملہ کرا؟ اپنی عادتوں کی وجہ سے یا پھر سپر پاور ہونے کی وجہ سے؟ نہیں جی، سپر پاور ہونے کی وجہ سے تو وہ بہت کچھ کر رہا ہے۔ خیر،
امریکہ نے اس کارروائی کے لیے درجہ ذیل وجوہات بیان کی۔ امریکہ نے مادورو پر الزام لگایا کہ وہ ایک ایسی ریاست چلا رہے ہیں جس میں منشیات کی اسمگلنگ ہوتی ہے، وہ بھی امریکہ میں۔ اس کو نیرکو ٹیررزم کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا ان کا پوائنٹ دیکھیں کتنا ویک ہے۔ اگر ایسا سچ میں ہے تو پھر کیوں ابھی تک امریکہ اسٹیبل ہے؟ یہ سراسر جھوٹ تھا۔ اب تیل کے ذخائر، جی ہاں، گولڈن کی، تیل کے ذخائر ان کے لیے گولڈن کی ہیں، جس کی وجہ سے یہ وینیزویلا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور گرین لینڈ پر بھی کریں گے۔ لیکن کیا یہ ہو پائے گا؟ یہ تو تاریخ اور آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ صدر ٹرمپ نے واضح طور پر کہا کہ وینیزویلا کے پاس دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں اور وہ امریکی کمپنیوں کے ذریعے ان کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں۔ علاقائی سلامتی، امریکہ کا ماننا تھا کہ مادورو کے دور میں وینیزویلا روس اور چین کا گھر بن چکا تھا، جو امریکی مفادات کے لیے خطرہ تھا۔ جی ہاں، اب وہ اپنی فائدہ بھی دیکھ رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں آؤٹ کم کے بارے میں کہ آخر کار سب سے زیادہ نقصان ہوا کس کا؟ اس ساری کشمکش میں سب سے زیادہ نقصان عام وینیزویلین عوام کا ہوا۔ جی ہاں، جنگ بھی جب ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان عوام کا ہی ہوتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں کہ اب عوام کا نقصان کیسے ہوا۔ عوام کا نقصان ایسے ہوا کہ ہسپتالوں میں دوائیں نہیں تھی، بچے بھوکے تھے، خاندان بکھر گئے تھے، لوگ مہاجرین بن گئے تھے۔ سیاستدان تو محفوظ ہیں لیکن عوام قیمت ادا کر رہی ہے۔ تو کیا امریکہ نے وینیزویلا پر حملہ کیا؟ بندوق اور بم سے نہیں، بلکہ معاشی پابندیوں، سیاسی دباؤ اور عالمی طاقت کے ذریعے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ آج کی جنگیں صرف میدان میں نہیں بلکہ معیشت اور سیاست میں لڑی جاتی ہیں۔ اب آپ اپنی ذاتی رائے خود بتائیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور جتنے زیادہ کو اس چینل کی ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اویئرنیس، لوکل اویئرنیس سب میں بڑھ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔